بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیہ بہت اچھے لوگوں میں سے تھے۔ ربیہ نے وہ حال بیان کیا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہوں نے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن ممبر پر سورۃ النحل پڑھی۔ جب سجدے کی آیت واللہ یسجد ما فی السماوات آخر تک پہنچے تو ممبر پر سے اترے اور سجدہ کیا تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے جمعے کو پھر یہی سورت پڑھی۔ جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے، لوگو ہم سجدے کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا اور جو کوئی نہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ نہیں کیا، اور نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہماری خوشی پر رکھا۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی۔ آپ نے اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے اس میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سجدہ کیا تھا اور ہمیشہ سجدہ کرتا ہوں تاکہ آن آپ سے جا ملوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی سورت کی تلاوت کرتے جس میں سجدہ ہوتا، پھر آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، جہاں تک کہ ہم میں کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں سجدہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر 19 دن ٹھہرے اور برابر قصر کرتے رہے، اس لیے 19 دن کے سفر میں ہم بھی قصر کرتے رہے ہیں، اور اس سے اگر زیادہ ہو جائے تو پوری نماز پڑھتے ہیں۔ ہم مکہ کے ارادے سے مدینے سے نکلے تو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے رہے، جہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا مکہ میں کچھ دن قیام بھی رہا تھا، تو اس کا جواب انس رضی اللہ عنہ نے یہ دیا کہ 10 دن تک ہم وہاں ٹھہرے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ منع میں 2 رکعت یعنی 4 رکعت والی نماز میں قصر پڑھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ان کے دورہ خلافت کے شروع میں 2 ہی رکعت پڑھی تھی، لیکن بعد میں آپ رضی اللہ عنہ نے پوری پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع میں امن کی حالت میں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی تھی۔ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منع میں 4 رکعت نماز پڑھائی تھی، لیکن جب اس کا ذکر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہنے لگے،
میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منع میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میں نے 2 رکعت ہی پڑھی ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت پڑھی تھی۔ کاش میرے حصے میں ان 4 رکعتوں کی بجائے 2 مقبول رکعتیں ہوتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر تلبیہ کہتے ہوئے ذی الحج کی 4 تاریخ کو مکہ میں تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس ہدی نہیں ہے وہ بجائے حج کے عمرے کی نیت کر لے اور عمرے سے فارغ ہو کر حلال ہو جائے، پھر حج کا احرام باندھے۔ اس حدیث کی مطابقت عطا نے جابر سے کی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔